السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور خیر و عافیت نازل فرمائے۔ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجہک و عظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ قبرستان کے لیے کہتے ہیں کہ قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو سوچتے رہتے تھے کہ تھوڑا زندگی میں اور آگے جائیں گے تو اسلام پر عمل کر لیں گے، تھوڑی اور عمر بڑی ہوگی تو معاملات درست کر لیں گے، تھوڑا اور زندگی آگے بڑھے گی تو غلطیوں کو سدھار لیں گے، تھوڑا اور ذرا مصروفیات کم ہوں گی تو غلطیوں پر معافیاں بھی مانگ لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے۔ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، موت کسی کی عمر نہیں دیکھتی۔ موت کے لیے کہتے ہیں ڈیتھ اٹس ڈیفیکلٹ، گریو اٹس مور ڈیفیکلٹ، اور گوئنگ انٹو گریو وداؤٹ پریپریشن اس کے لیے کہتے ہیں دس از دی موسٹ ڈیفیکلٹ۔ تو اسی موت کی تیاری اور قبر کی تیاری کی طرف سورۃ التکاثر ہماری توجہ کراتی ہے کہ دنیا میں ایسے نہیں گم ہو جانا کہ سامان آخرت سمیٹنا یاد ہی نہ رہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آیت 2 میں سورۃ التکاثر کی ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے کہ دیکھو دنیا کے لہو سے اپنی نظریں ہٹاؤ اور یاد رکھو کہ بہت جلدی تم میں سے ہر ایک قبر کی زیارت کرنے والا ہے۔ ہم نے زیارت کے 4 مفہوم علم البلاغہ سے الحمدللہ بڑی تفصیل سے پڑھے تھے۔ اب آیت نمبر 2 میں آگے بڑھتے ہیں اور اگلا لفظ جو ہمارا ہے اس آیت کا، اس پر فوکس کرتے ہوئے اس قرآن کی آیت کے الارم اور وارننگ کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ ذرا مقابر کے لفظ پر اب ہم فوکس کریں گے اور آج اس لفظ کی کونوٹیشن سے مختلف ڈائریکشن سے ایکسپلینیشنز کو سمجھتے ہوئے ہم سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 2 کمپلیٹ کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تفصیل المقابر والقبور۔ آپ کو ٹاپک سے ہی پتا چل رہا ہوگا کہ وی آر یوٹیلائزنگ 2 words ریلیٹڈ ٹو قبر، اور انشاءاللہ آج آپ کو ان دونوں کا فرق پتا چلے گا۔ آج مقابر اور قبور کس طرح سے کن کونوٹیشنز کے ساتھ ہے، کیسے اپلائی کرتا ہے، اور اس انفارمیشن سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم انشاءاللہ آج یہ 3-4 ایکسپلینیشنز اس آیت کے تھرو سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 2 میں کریں گے۔ پہلی ایکسپلینیشن جو میں شروع کروں گی وہ یہ ہے کہ المقابر کا لفظ جو ہے یہ قاف با را سے بنا ہے، یعنی ہماری پہلی ایکسپلینیشن مقابر کے لفظ کے حروف اصلیہ سے اٹیچڈ ہے۔ حروف اصلیہ سے اٹیچڈ ہے مطلب ہم اس کے روٹ ورڈز پر فوکس کرتے ہوئے اس کے لفظ کے میننگ کو سمجھنا اور اس کو اپنی اپنی زندگی میں کہاں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ قاف با را روٹ ورڈ ہے، اور اگر آپ اب تک میرے ساتھ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے علم کے اس سفر میں آگے بڑھتی جا رہی ہیں تو آپ نے کئی دفعہ نام سنے ہوں گے 2 علوم کے۔ ایک علم ہے علم البلاغہ اور ایک علم ہے علم الاشتقاق۔ اشتقاق حمزہ شین تا قاف الف قاف،
یہ دو علوم آپ کو اسلامک سائنسز میں ایسے ملتے ہیں یا عربک لینگویج میں یہ آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ علم البلاغہ اور علم الاشتقاق کے تھرو جب آپ عربی زبان کے اصول اور قواعد دیکھتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہر لفظ عربی زبان میں روٹ ورڈ سے بنتا ہے، حروف اصلیہ سے بنتا ہے، اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس روٹ ورڈ کا پہلا لیٹر ہوتا ہے، جیسے کتاب ایک لفظ ہے اور اس کے روٹ ورڈ آتا ہے کاف تا با، جیسے کہ قرآن ایک لفظ ہے اور اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف را حمزہ قرأ، جیسے کہ قبر قبور، جیسے یہاں پر مقابر آیا ہے ایک لفظ ہے اور اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف با را۔ تو اب اصول ذرا غور سے سن لیں کیا اصول ہے، اینڈ اٹس سچ اے پروفاؤنڈ پرنسپل کہ جب سے میں نے اس پرنسپل کو پڑھنے کے بعد قرآن کے الفاظ کو سمجھنا شروع کیا، اٹس لائک مجھے تو ایک نئی دنیا نظر آ گئی، ایک بالکل الگ ڈائمینشن سے آپ کے اوپر جیسے علم کے خزانے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصول کیا ہے کہ علم البلاغہ اور علم الاشتقاق کا کمبینیشن جب آپ پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں آپ کھنگالتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر روٹ ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے، فرسٹ حرف، پہلا لیٹر، جیسے کاف تا با کا کاف، قاف را حمزہ کا قاف، شین میم سین کا شین، جو پہلا لیٹر ہوتا ہے کسی روٹ ورڈ میں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس ایک لیٹر کا جو اپنا مفہوم ہے وہ اس پورے لفظ کے مفہوم پر حاوی آ جاتا ہے۔ یعنی یہ تو آپ کو الحمدللہ معلوم ہوگا کہ عربی زبان میں الف با تا ثا جیم ہا ایک ایک لیٹر بھی اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے اور حروف اصلیہ کا کمبینیشن اپنا مفہوم رکھتا ہے، لفظ بنتا ہے تو اپنا مفہوم آ جاتا ہے۔ میں اس وقت جو پرنسپل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ حروف اصلیہ کا پہلا لیٹر جو مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے اس کا امپیکٹ اس روٹ ورڈ کے بیس مفہوم پر بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی نا تو آپ کو کلک کرے گا اینڈ یو ول انجوائے انشاءاللہ۔ جب آپ اس زاویے سے عربی زبان کو سمجھتے ہیں تو آپ کو عربی زبان کی گہرائی اور آپ کو رب کی اس زبان کی سلیکشن کی حکمت بھی نظر آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر ڈیپتھ اور ڈیپتھ اور ڈیپتھ اپون ڈیپتھ رکھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اگر ہم قبر کے حروف اصلیہ پر فوکس کریں تو قبر کے حروف اصلیہ، مقابر کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ قاف با را۔ اچھا، قاف با را آپ کہتی ہیں اس کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ قاف۔ اب جو اصول میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر قاف کا مفہوم ہوگا وہ پورے لفظ پر بھاری آ جائے گا۔ چلیں آسان سا لفظ پہلے دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں سورج کو شمسن کہتے ہیں، شمسن سورج، شین میم سین اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ تو پہلا حرف اصلی، پہلا روٹ ورڈ کیا ہو گیا؟ شین۔ آپ میں سے جن بہنوں کو گرامر آتی ہے، آپ کی تجوید کی ٹیچر کہتی ہیں اگر آپ شین پر وقف کریں گی تو آپ آواز چلائیں گی اور آواز میں تفشی ہوگی، اش اش۔ یہ کیا ہے؟ تجوید میں اس کو کہتے ہیں تفشی، جس میں آپ آواز کو چلاتی ہیں، آواز پھیلتی ہے۔ Now see the beautiful link between the تجوید and the علم البلاغہ مفہوم of شین۔ عربی زبان میں شین لیٹر، اس کے اپنے میننگز ہوتے ہیں to spread، پھیلنا۔ اب جب اس شین کو شمس کے روٹ ورڈ کا آپ نے پہلا لیٹر بنا دیا، شین میم سین، تو اب آپ دیکھیں ذرا شین کے اپنے اندر میننگ سے پھیلنا، اور میں نے کہا پہلے لیٹر کا مفہوم پورے لفظ پر امپیکٹ کرتا ہے۔ سورج کیا ہوتا ہے؟ جس سے سورج کی روشنی، جس سے کرنیں، جس سے ریز پھیلتی ہیں، جس سے حرارت سپریڈ ہوتی ہے۔ سو دس از دا بیوٹی آف عربک لینگویج، جس میں آپ ایک
کے بعد ایک تفصیل اور ایک اور دروازہ اور ایک اور تفصیل اس میں جاتی ہیں. تو شمسن کا پہلا لیٹر شین ہے. شین کا اپنا میننگ پھیلنا ہوتا ہے. جب وہ شمسن پر اپلائی کیا تو آپ اس سے کوئی بھی لفظ بنائیں گے اس میں پھیلنے کا مفہوم آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آئیں ہم جو آیت میں لفظ پڑھ رہے ہیں مقابر، یہ بنا ہے قاف با را سے. پہلا لیٹر کیا ہے؟ قاف. اب آپ کہیں گے اچھا ہمیں بتائیں قاف کا اپنا مفہوم کیا ہوتا ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ قبر کا پہلا حروف اصلیہ کا لیٹر قاف ہے تو بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ علم الاشتقاق اور علم البلاغہ کے اعتبار سے اس قاف کے اندر کیا مفہوم ہوتا ہے. قاف کے اندر دو مفہوم مینلی آپ کو ملتے ہیں، ٹو سلٹ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. یہ دونوں مفہوم اس میں آتے ہیں. سو مین از ٹو کرش سم تھنگ. جو کرش ہوگی، جو سلٹ ہوگی، جو ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، وہ مفہوم اس قاف کے اندر آتا ہے. اسی سے کاٹنے کا مفہوم آتا ہے. جیسے قاف کسی ایسی جگہ بھی استعمال ہوگا، قاف میں کاٹنے کا مفہوم ہے. سو کاٹنے کا مفہوم ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مفہوم ہے، ٹو سلٹ اپارٹ یہ مفہوم آتا ہے. اب آپ ذرا سا غور کریں گے نا تو عربی کے جو الفاظ ایسے روٹ ورڈز کے ساتھ ہیں جن کا پہلا لیٹر قاف ہے، آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے اندر میننگ ملے گا. آپ جانتی ہیں قرآن میں حروف مقطعات آتے ہیں. اس کا حروف اصلیہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف، پا، عین. تو پہلا روٹ ورڈ میں حرف لیٹر کیا ہو گیا؟ قاف. حروف مقطعات جن کو آپ الف لام میم، ہا میم، کاف ہا یا عین صاد ایسے پڑھتے ہیں نا حروف مقطعات کو. تو حروف مقطعات قطع سے بنا ہے اور ان کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. سو اگین آپ کو جو لیٹر قاف کے اوریجنل میننگز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، وہ آپ کو حروف مقطعات کے بیس مفہوم میں ملتا ہے. صحیح. پھر چاند کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ قمرن. قمرن میں پہلا لیٹر قاف، قاف میم را. قمرن کس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے؟ ہاں، چاند کس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے؟ تو اسکالرز کہتے ہیں قمرن تاریکی کو کاٹ کے روشنی دیتا ہے. وہ روشنی لاتا ہے اور تاریکی کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے. قطع رحمی عربی زبان میں قطع رحمی قاف سے شروع ہوتا ہے، قاف طا عین. کیا کرتے ہیں آپ اس میں؟ آپ بانڈنگز کو، محبتوں کو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تو قطع رحمی ہو جاتی ہے. قینچی، سیزر. کینچی کو کینچی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چیزوں کو کاٹ دیتی ہے، چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، چیزوں میں سلٹ ڈال دیتی ہے، چیزوں کے اندر جدائی ڈال دیتی ہے. صحیح. قرآن آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے دا ورڈ قرآن عربی زبان میں روٹ ورڈ ہے قاف را ہمزہ. تو قرآن میں آپ لیٹر قاف کے مفہوم کو کیسے پلیس کریں گی؟ ابھی بتاتی ہوں. قرآن انسان کی بے یقینی کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور یقین کی نعمت عطا کرتا ہے. سو یو ول اسٹارٹ فیلنگ دا بیوٹی آف ایچ ورڈ جب آپ اس اینگل سے الفاظ کی گہرائی میں اترنا شروع کرتے ہیں. سو بیسیکلی جو میں آپ کے سامنے اس ایکسپلینیشن سے ایک اصول آپ کو سکھانا چاہ رہی تھی، وہ اصول بس یاد رکھیے گا کہ عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ عربی زبان میں الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں حروف اصلیہ سے، اور جو روٹ ورڈ جن کو کہتے ہیں، اور جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا پہلا لیٹر جو اپنے مفہوم رکھتا ہے وہ پورے لفظ کے بیس میننگز پر پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. سو بیسیکلی دس از دی بیوٹی آف عربک لینگویج جو یہاں آپ کو بتانا مقصود تھا. اب آئیں لفظ مقابر پر، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر سے ہے. قبر جس کا حروف اصلیہ روٹ ورڈز کاف قاف با را ہے.
قبر کو قبر قوف سے شروع کر کے ہم کس مفہوم میں سمجھیں گے؟ تو اسکالرز ایسی بات سمجھاتے ہیں جس سے انسان کی نیندیں اڑ جائیں. وہ کہتے ہیں قبر جو انسان کے جسم کو ڈیکمپوز کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کے اعضاء ڈیکمپوز ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. قبر انسان کی انا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. قبر انسان کے دنیا سے تعلق کو slit apart، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. So now whenever you will write the word قبر, you can have the feeling in your mind that this قاف has such kind of a connotation جو آپ کو explanation کے بغیر بہت سی ڈیٹیل بتا سکتا ہے. سو یہ ہماری آج کی کلاس کی پہلی ایکسپلینیشن تھی، جس سے آپ کو مقابر کے لفظ کے جو روٹ ورڈ ہے آپ کو اس کے قوف کی خوبصورتی بھی پتہ چل گئی، اینڈ سائملٹینیسلی آپ کو اس لفظ کی کونوٹیشن بھی پتہ چل گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. سو ہم نے قبر کو قوف کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھا، تو اسکالرز کے مطابق وہ مقام، وہ جگہ جو انسان کی انا کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، انسان کی باڈی کو ڈیکمپوز کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، انسان کا دنیا سے تعلق کاٹ کے اس کے تعلقات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جدائی ڈال دے. ناؤ موو آن نیکسٹ ایکسپلینیشن. عربی زبان کی آپ کتنی خوبصورتی دیکھیں گے اور ایکسپلور کریں گے. آپ دیکھنے بیٹھیں گے اور سیکھنے بیٹھیں گے اور آپ کے سامنے اس کی خوبصورتی آتی جائے گی اور آتی جائے گی اور آتی جائے گی. جب بھی میں کہتی ہوں اسٹوڈینٹس کو کہ دس از اے لائف ٹائم پروسیس، بس اصل کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر علم کی محفل میرے کردار میں ایک خوبی پیدا کر دے. And I never give so big target کہ جو achievable نہ ہو. ہر کلاس، ہر علم کی محفل میرے کردار میں نیکی کی ایک خوبی پیدا کر دے، چاہے وہ ایک خوبی صرف اور صرف ہر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا ہی کیوں نہ ہو. بس جو ایک خوبی ایک علم کی محفل سے آ جائے وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے. نیکسٹ ایکسپلینیشن عربی زبان ہی کے لحاظ سے ہم حتی زرتم المقابر میں المقابر کی دیکھتے ہیں. دیکھیں مقابر حروف اصلیہ روٹ ورڈ آپ کو پتا چل گئے، قاف با را. اس کا واحد آتا ہے قبرن. قبرن عربی زبان کا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. لفظ قبر عربی زبان میں اس کی 2 جمع آتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ لفظ قبر واحد ہے، قبرن واحد، گریو جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کی 2 جمع آتی ہیں. اچھا کون سی؟ ایک اس کی جمع آتی ہے اور دونوں قرآن میں آئی ہیں. ایک اس کی جمع جو یہاں آ رہی ہے مقابر، ایک جمع یہ ہے مقابر، قبر کی جمع مقابر. اور ایک اس کی جمع آپ کو سورۃ العادیات میں ملتی ہے، آیت نمبر 9 میں وہاں آتا ہے نا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اور کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ ہر اس شے کو کھڑا کر دیا جائے گا، نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. تو سورۃ تکاثر میں قبرن کی جمع جو آئی ہے وہ مقابر آئی ہے، اور سورۃ العادیات میں قبرن کی جو جمع آئی ہے وہ قبور آئی ہے. جبھی میں نے آج آپ کے سامنے اس فرق کو ڈیفائن کرنے کے لیے ٹائٹل بھی دے دیا تفصیل المقابر والقبور، تاکہ آج آپ کو اس کا فرق پتا چل جائے. اچھا تو یہ تو پتا چل گیا کہ سورۃ تکاثر میں جمع آئی ہے ایک طرح کی اور سورۃ العادیات میں ایک جمع آئی ہے دوسری طرح کی. اب ذرا آپ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں. جو سورۃ التکاثر میں لفظ مقابر جمع آیا ہے، یہاں تو زیارت کے پوائنٹ آف ویو سے آیا تھا. اور یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس زیارت کے اندر، اس زرتم کے اندر آنکھوں سے دیکھنا بھی آتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ مقابر کا لفظ وہ مقابر کا لفظ ہے جو کسی بنی ہوئی قبر کی جگہ کے لیے موسٹ اپروپریٹ ہے. کیسے؟ میں بتاتی ہوں. دیکھیں مقابر میم سے شروع ہو رہا ہے، میم زبر سے، اور عربی زبان میں جب بھی اسم میم زبر سے شروع ہوتا ہے تو وہ کسی جگہ کا ایک آپ کو جو ہے وہ
احاطہ کر کے بتا رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کہتی ہیں مسجد، مسجد ایسی جگہ ہے جہاں جا کر آپ اللہ کی عبادت کرتی ہیں. میم پر زبر مسجد. مدرسہ، مدرسہ میم پر زبر ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بار بار جا کر علم حاصل کرتی ہیں، درس لیتی ہیں. مقعد، میم پر زبر آ گیا، ایک ایسی جگہ جہاں پر انسان بیٹھتا ہے. مجلس میم پر زبر ایسی جگہ جہاں آپ گیدر ہوتے ہیں. محفل، محفل جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر آپ مل جل کر کلوز ایسوسیشن میں اپنائیت کے ساتھ کہیں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں. تو آپ فوکس کریں مسجد، مدرسہ، مقعد، مجلس، محفل، سب میں میم پر زبر آ رہی ہے. سناؤ میں آپ کو ایک اور اصول بتا رہی ہوں مقابر سے. قرآن میں جب بھی میم پر زبر آئے گی وہاں پر کوئی نہ کوئی کسی ایسی جگہ یا وقت کا نام بتایا جا رہا ہوگا جہاں پر کوئی کام ہوتا ہے. تو اب یہاں مقابر میں یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ مفاعل کے وزن پر ہے اور یہ اپوائنٹڈ پلیس ہے جہاں پر انسان کو دفنایا جاتا ہے. یہاں کوئی کام ہوتا ہے. کیا کام ہوتا ہے؟ یہ کسی کام کی جگہ ہے. مفاعل کے وزن پر مقابر، مفاعل کے وزن پر مقابر، جہاں کوئی کام ہوتا ہے. اب آپ سوچیں ہیں قبر میں کیا کام ہوتا ہے؟ تو قبر میں بھی کام ہوتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں نمبر 1 قبر وہ جگہ ہے جہاں دفنانے کا کام ہوتا ہے. نمبر 2 قبر وہ جگہ ہے جو انسان کی فزیکل ایگزسٹنس کو ڈیکمپوز کرنے کا کام کرتی ہے. نمبر 3 قبر وہ جگہ ہے جہاں پر حساب کتاب اور سوال و جواب کا کام ہوتا ہے. نمبر 4 قبر وہ جگہ ہے جہاں انجام دکھانے کا کام ہوتا ہے. سو اب یہ دوسری ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کیا آ گئی کہ مقابر کا لفظ جمع ہے قبر کی. مقابر وہ جمع ہے جو آپ کو قبر اپنی سر کی آنکھوں سے نظر آئے جہاں پر کوئی کام ہوتا ہے. اس کو اسم ظرف مکان کہتے ہیں عربی والوں کے لیے. صحیح. اچھا، اب اگر کسی کے سوال آئے کہ کام کیا ہوتا ہے تو میں نے 4 کام آپ کو میجرلی بتا دیے کہ یہاں قبروں میں کون سے کام ہوتے ہیں. تو قرآن میں جب بھی میم پر زبر آئے گی نا آپ کو یا تو کوئی جگہ یا کوئی وقت کسی کام کا جو ہے وہ مینشن ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور ظاہر ہے ہم وزٹ کرتے ہیں، ہم پیچھے زیارت میں پڑھ کے آئے ہیں وہ جگہ جس کو وقتی طور پر وزٹ کیا جائے. تو وقتی طور پر وزٹ تو آپ اسی جگہ کو کریں گے نا جو موجود ہوگی اور سر کی آنکھوں سے نظر آئے گی. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اچھا جو سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے وہ قبر سے مقابر ہوتی ہے، تو what is قبور؟ بالکل صحیح آپ کے ذہن میں سوال آیا. Now move forward in the same explanation کہ قبور کیا ہوتی ہیں. نمبر 1 قبر کی ہی جمع قبور ہے. نمبر 2 سورۃ العادیات میں قبور کا لفظ آیا ہے. سورۃ التکاثر تو کہہ رہی تھی کہ تم اپنی آنکھوں سے قبروں کو دیکھ لو، تو آنکھوں سے قبروں کو دیکھنے کے لیے قبور نہیں آتا، مقابر آتا ہے. What's the difference؟ خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی. آپ کے لیے قبر کی اصطلاح جانی پہچانی ہے، آپ کے لیے قبر کا مفہوم، اس کی کونوٹیشن جانی پہچانی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان اپنے جانے والوں کو نہایت رسپیکٹ کے ساتھ، نہایت ڈگنیٹی کے ساتھ، نہایت ان کے سینٹٹی کے ساتھ ان کو زمین میں دفناتے ہیں قبر بنا کر. لیکن یہ بتائیں کہ کیا سارے انسان اسی پیٹرن پر اپنے جانے والوں کو قبر میں دفناتے؟ سب تو مسلمانوں کی طرح مردوں کو نہیں دفناتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں ہندو کلچر کے اندر، ہندو مذہب کے اندر وہ تو جانے والے کو ڈیڈ باڈی کو جلا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تو آئیڈیا اینڈ ڈاگما آف انکارنیشن ہے، تو وہ تو دفناتے نہیں ہیں. جانے والے کی اب کوئی ایگزسٹنس زمین کے اوپر باقی نہیں رہتی، وہ تو ایشز بن جاتے ہیں اور وہ ایشز کو جا کر بہا دیتے ہیں یا اڑا دیتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں آپ عربی زبان کی خوبصورتی، چاہے قبر بنے یا نہ بنے،
جو جانے والا ہوگا اس کی قبور ضرور ہوں گی. مثال کے طور پہ کوئی مسلمان ہے لیکن وہ ڈوب کر انتقال کر جاتا ہے اور اس کی باڈی نہیں ملتی. کوئی مسلمان ہے اور وہ پلین کریش میں چلا جاتا ہے اور اس کے باڈی کے ایٹمز بکھر جاتے ہیں. یا کوئی کسی ایسی جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کی پوری گاڑی کا ہی کوئی سرا سراغ نہیں ملتا. ان دیٹ کیس مقابر کہاں ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حتی زرتم المقابر، جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں. تو یہ تو آنکھوں سے نظر آنے والی قبریں نہیں ہیں. پلین کریش میں جو لوگ گئے ان کا تو کچھ بھی نہیں ملا، صرف کسی کا سوٹ کیس لے کر جو ایک نشانی تھی یا کچھ ڈی این اے مل گیا، تو ایک اتنا سا چیز، کوئی ہلکا سا سرا لے کر گھر والوں نے اپنی دل کی خوشی کے لیے اس کو دفنایا اور دعائے مغفرت پڑھی. صحیح؟ یا نان مسلمز جن کے اندر دفنانے کا پیٹرن نہیں ہے. ایسی صورت میں یاد رکھیں ساری انسانیت کے لیے جو مسلمانوں کے پیٹرن پہ یا کرسچنز کے پیٹرن پہ دفناتے ہیں، جن کا بیوریل ہوتا ہے، وہ سب قبریں مقابر کی کیٹیگری میں آتی ہیں. سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اسم ظرف مکان ہے، ہم اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں، اس کو سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہر وہ انسان جو لاسٹ ہے، جس کا پتہ نہیں چلا، جو پلین کریش میں چلا گیا، جو ڈوب کر اللہ کے پاس چلا گیا، جس کی پراپر قبر میں باڈی نہیں آ سکی، یا نان مسلمز، ایسی صورت میں جس کے جسم کے پارٹیکلز، جس کے جسم کے ایٹم جہاں گرے وہ وہیں اس کی قبر ہے. اور یہ بھی قبور کی کیٹیگریز ہیں ساری. جس کو پراپرلی دفنایا گیا وہ تو ہو گئی مقابر پراپر فارمیٹ پر جو سورت تکاثر مینشن کر رہی ہے. لیکن براڈر فارم میں قبور وہ جمع ہے جو قبر بنائی یا نہیں بنائی، جس کے جسم کا جو پارٹیکل، جو ایٹم جہاں پہنچا وہ اس کی قبر ہے. اور آپ خوبصورتی دیکھیں اللہ کے کلام کی کہ سورۃ العادیات کہتی ہے جو جہاں ہوگا وہ وہاں اٹھ کھڑا ہوگا اور روز محشر اللہ کی طرف اس سور کی آواز پر چلنا اور بھاگنا اور دوڑنا شروع کر دے گا. دس از دا بیوٹی آف عربک لینگویج. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کیا ضرورت ہے دو جمع لانے کی، تو آپ کو وہ جملہ اپنے ذہن میں اب بار بار یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان کا کوئی بھی ایک لفظ دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہوتی ہے. سو قبر سنگولر ہے، مقابر جمع نمبر 1 ہے، سر سے آنکھوں سے نظر آنے والی قبریں. اور قبور وہ قبریں ہیں جو براڈ ٹرم ہے. قبور میں آنکھوں سے نظر آنے والی قبریں بھی آ جاتی ہیں اور وہ قبریں بھی آ جاتی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہیں. جہاں جس انسان کا کوئی پارٹیکل موجود ہوگا، اللہ رب العزت کے حکم پر جب سور پھونکا جائے گا وہ وہاں سے نکلے گا اور اللہ کے بنائے ہوئے میدان حشر کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا. اسی لیے قرآن کی آیات کا مفہوم ہے ہر طرح کی قبر سے انسان نکلیں گے جب سور پھونکا جائے گا. اس سے کیا سمجھ آیا؟ مقابر نہیں بھی بنتی تب بھی انسانوں کو قبور سے نکال لیا جائے گا. کوئی یہ سمجھے کسی مذہب والا کہ ہم اپنے مردے کو جلا ہی دیتے ہیں تاکہ کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو، بچے گا تو وہ بھی نہیں. راکھ اس کی جہاں تک پہنچے گی، ایشز اس کے جہاں تک پہنچیں گے، وہیں سے اس کی قبور بنیں گی اور پھر وہ وہیں سے اٹھایا جائے گا، وہیں سے دوبارہ گرو کیا جائے گا اور اللہ کے حکم پر روز محشر میدان حشر میں جمع ہونے کے لیے دوڑے گا. بس قیامت کا ٹرمپٹ بلو ہونے کی دیر ہے. سو یہ ہے خوبصورتی ان دو جمع کی اور اس لفظ کی جو سورت تکاثر میں آئی ہے کہ سر کی آنکھوں سے نظر آنے والی قبریں اسپیسیفک مقابر، اور قبور از اے براڈر ٹرم. آنکھوں سے نظر آئیں تو بھی قبور اور آنکھوں سے نہ نظر آئیں تو بھی قبور. صحیح؟ مقصد کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. مقصد ہے یہاں حتی زرتم المقابر کہنے کا کہ دیکھو
اگر تمہیں مقبرے، اگر تم کو مقابر اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں تو اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اے انسان ٹیک وارننگ، میک اٹ این الارم، یہاں سے سبق لو. اور جب انسان بھول جاتا ہے تبھی اس کو یاد کرایا جاتا ہے، تبھی قرآن ذکر ہے. انسان الہاکم التکاثر میں ایسا کھویا ہے کہ وہ جس چیز کو بھولا ہے سب سے زیادہ وہ موت ہے، وہ قبرستان ہے، وہ مقابر ہیں، وہ قبور ہیں اور وہ قبر ہے. انسان دنیا کے کھیل تماشے میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جس جگہ کو اگنور کرتا ہے وہ قبرستان ہے. اس لیے کہ انسان کو دنیا میں بہت سی جگہوں پر جانے کے لیے فرصت مل جاتی ہے، قبرستان یہ تو ذہن میں بھی نہیں آتا. اس لیے کہ ہم مٹیریلسٹک ہو گئے نا، تو جہاں سے دنیا کا فائدہ، دنیا کا انٹرٹینمنٹ، دنیا کا پیسہ، دنیا کی پوزیشن ملتی ہے، بس ہم بار بار وہاں جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اصل میں قبروں کی حقیقت جو انسان بھولا ہوا ہے وہ یاد کرائی ہے. آپ خود سوچیں، ابھی اپنی زندگی پر ہم سب نظر ڈالیں، اسکول، یونیورسٹی، جاب، بزنس، پارٹیز، فیملی گیدرنگز، کٹی پارٹیز، لنچز، جم، کلب، لائبریریز، ویکیشنز، مال، شاپنگ، بازار، سب چیزوں کے لیے وقت کہیں نہ کہیں سے نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب دنیا ہے، یہاں سے دنیا کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. لیکن قبرستان کون جاتا ہے اور وہاں پہ کون سا ورلڈلی بینیفٹ ملتا ہے، اور کیا وہاں جا کر ہم جو ہے وہ عبرت حاصل کریں؟ یہ کیا ہر وقت ڈرانے کی موربڈ باتیں کرتے رہتے ہو؟ یہ انداز آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے ڈیلی راستوں میں جو ہمارے آنے جانے کے روز مرہ کے راستے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے راستے میں بھی کوئی قبرستان آتا ہو جہاں کئی سال سے ہم اس راستے سے گزر رہے ہوں، لیکن کبھی تھوڑا گاڑی کو کھڑا کر کے اس قبرستان کو آبزرو کرتے ہوئے شاید ہی اپنی موت کو اور قبر کو یاد کرنے کا موقع ملا ہو. یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، انسان اتنا دنیا میں کھو گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان جانا تو یاد ہی نہیں رہا، وہاں سے عبرت لینا تو یاد ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ موت نے ہمیں وہاں ٹرانسفر کر دیا. تو دو میجر میننگز اسکالرز نے حتی زرتم المقابر کے بتائے ہیں. میجر میننگز میں نمبر 1، انسان کو اپنی موت کے بعد ہی قبرستان نصیب ہو، تبھی اس کو قبرستان جا کر وہ عبرت حاصل ہو جو اس کو زندگی میں حاصل ہونی چاہیے تھی. اور دوسرا مفہوم حتی زرتم المقابر کا اسکالرز نے اس کے مفہوم الخاص سے، سبب النزول سے بتایا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب اس سورت کا سبب النزول کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت جس موقع پر یا جن دنوں میں یا جس ٹائم پیریڈ میں مکہ میں نازل ہوئی، یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیمات مکہ میں عام کرنا شروع کر چکے تھے، قرآن نازل ہونا شروع ہو چکا تھا. اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ وقت تھا جب قریش میں بہت بیماریاں، برائیاں تھیں، ان میں بہت ال کسٹمز تھے، اور انہی ال کسٹمز میں سے ایک یہ تھا کہ وہ لوگ بہت شو آف کرتے تھے. اور شو آف میں صرف اپنا ورلڈلی سٹیٹس نہیں بلکہ وہ اپنے مردوں کا بھی شو آف کیا کرتے تھے. امام الشوکانی لکھتے ہیں کہ قریش کے اندر جو تفاخر علی القبور تھا یا تفاخر علی المقابر تھا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی. یعنی کیا تھا قریش کے اندر شو آف کرنے کا طریقہ؟ ایون وہ قبرستان کے مردوں پر مقابلہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے مردے تمہارے قبیلے کے مردوں سے بہتر ہیں. فلاں اہم انسان ہمارے قبیلے میں تھا، وہ ہمارا ایک قبیلے کا ہیرو ہے، آلدو جا چکا ہے. اور اس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے، یعنی ٹیکنگ پرائڈ ان ہیروز آف دا پاسٹ. ٹیکنگ پرائڈ ان ہیروز آف دا پاسٹ سنا سنا لگ رہا ہے،
کچھ اپنا اپنا لگ رہا ہے نا. ہمارا بھی تو یہی حال ہے. یہی چیز تو آج ہم بھی کرتے ہیں. آپ سوچیں قرآن قریش کے قبیلے کے اس شو آف کو توڑنے آیا تھا. آپ کہیں ہم میں یہ کیسے ہے؟ ابھی بتاتی ہوں ہم میں کیسے. یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف شو مارنے کے لیے اپنے نیشنل ہیروز کو پریزنٹ کرتے رہیں. ورنہ یہ کام تو قریش بھی کرتے تھے اور جہالت میں کرتے تھے، لا علمی میں کرتے تھے. قبر میں لیٹے ہوئے مردوں کے اوپر مقابلہ کیا کرتے تھے کہ فلاں اہم انسان ہمارے قبیلے سے تھا، سو ہم زیادہ اہم ہو گئے، ہم زیادہ پرومیننٹ ہو گئے، ہم زیادہ مشہور ہو گئے، ہم زیادہ فیم والے ہو گئے. یہ تو قریش کی بیماری تھی، ہمیں کیسے لگ گئی؟ فرق کیا ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ قریش کے لوگ قبرستان میں جا کر اپنے مردوں کی شو آف کرتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں ابن فلاں کی قبر ہے. اور فرق ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پوڈیم پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں فلاں فلاں نیشنل ہیرو تھے ہمارے، اور فلاں فلاں ان کے کارنامے تھے. اللہ تعالی ہمیں یہاں اس سورت التکاثر سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ انسان زندگی میں اس قبر اور ماضی میں رہنے والے اہم لوگوں کی زندگی کے جو کارنامے ہیں ان کی حقیقت سے غافل اور بے خبر رہ جاتا ہے. قبر پر جو جانا ہے وہ عبرت کے لیے جانا ہے. قبر پر جانا اس لیے یہ سوچا جائے کہ یہ میری منزل ہے، پتہ نہیں میرے پاس کتنے دن رہ گئے ہیں، میں بھی یہاں آؤں گی، پتہ نہیں کتنی مہلت ہے، پتہ نہیں میں نے کوئی نیکی جمع بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے. اس مقصد کے لیے انسان قبر پر جاتا ہے. اور جب آپ اپنے ہیروز کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو شو آف کرنے کے لیے نہیں کرتے، ایک لسٹ آف ہیروز بتانے کے لیے نہیں کرتے کہ ہماری نیشن میں تو اتنے ہیروز تھے. نہیں، آپ اگر اپنے پاسٹ ہیروز کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی لیگیسی پر فوکس کرنے کے لیے، ان ہیروز کی طرح محنت کرنے کے لیے، ان ہیروز کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کی زندگی کے مقصد سے سیکھنے کے لیے، ان کے جیسی قربانیاں دینے کے لیے، ان کے جیسا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف ٹائم کرنے کے لیے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ کرتے ہیں؟ ہمارے بھی نیشنل ڈیز آتے ہیں، ہم ہر نیشنل ڈے کے اوپر اپنے پاسٹ ہیروز کا تذکرہ کرتے ہیں اینڈ دین بیک ٹو اسکوائر ون. جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکے بھی دیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے، اپنے معاملات بھی خراب کریں گے، رشوتیں کھائیں گے، سود کھائیں گے. احساس نہیں رہے گا کہ اللہ کو جواب دینا ہے. اور پھر جب نیشنل ڈیز آئیں گے تو اپنے ہیروز کے اوپر ہم خوب واہ واہ سمیٹیں گے اور شو آف کریں گے. سورت التکاثر حتی زرتم المقابر ہمیں بتا رہی ہے، نمبر 1، دنیا جمع کرنے میں اگر تمہیں قبر یاد نہیں آتی، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ تو سورت کی آیت کو کان کھول کر سنو. موت سے پہلے موت کو یاد کرو، قبر میں اترنے سے پہلے قبر کی حقیقت کو یاد رکھو. اور دوسری چیز، ماضی کے جو ہیرو قبروں میں موجود ہیں ان کا تذکرہ شان سے کر کے، پھول چڑھا کر بس یہ کر کے فارغ نہ ہو جاؤ، بلکہ فوکس آن دیئر لیگیسی کہ وہ مشہور ہیرو بنے کیسے، وہ اس مقام تک پہنچے کیسے، ان کا نام موت کے بعد زندہ رہ کیسے گیا. فوکس آن دیٹ لیگیسی. اف اٹس اے گڈ لیگیسی دین فالو اٹ. تو قرآن تو آیا ہی ہر طرح سے ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہے، ہمیں گائیڈنس دکھانے کے لیے ہے. قبر تک کسی کے انسان پہنچے اور وہاں سے بھی سبق نہ لے کر آئے تو حیرت ہے. قبر اللہ کی آیات میں سے ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے، ایک انڈیکیٹر ہے ہر زندہ انسان کے لیے کہ جلدی زندگی کا معاملہ درست کر لو. معافی مانگ لو جس سے مانگنی ہے، دے دو جس کا حق مارا ہوا ہے. اگر بھائی کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو دے دو، اپنی زندگی میں دے دو. اگر بہنوں کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو دے دو، اپنی زندگی میں دے دو. اگر کسی کے ناجائز مال پر قبضہ کیا ہوا ہے دے دو. اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے مانگ لو معافی، اور جینوینلی معافی مانگو، اس کے بعد سدھر بھی جاؤ. یہ نہیں ہوتا معافی کا طریقہ
کہ معافی بھی مانگ لی، اس کے بعد پھر سے وہی ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے سب کو دیکھے جا رہے ہیں. نہ کریں یہ، قبر کو یاد کریں. سورۃ التکاثر ہماری اصلاح کے لیے ہمیں اس آیت کے ساتھ لٹرلی جھنجھوڑ رہی ہے. کوئی دنیا میں بہت بھی ڈوبا ہو، مجھے ہمیشہ یہ فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے مسلمان معاشرے کے مردوں کو تو قبر بہت جھنجھوڑتی ہے. آپ سوچیں گی کیسے؟ دیکھیں ہمارے ہاں خاص طور پر ہمارے مسلم کلچرز میں عورتوں کے قبرستان جانے کا بہت ٹرینڈ رہا ہی نہیں، ختم کر دیا آہستہ آہستہ. ہمارے نماز جنازہ میں عورتوں کی شرکت رہی نہیں. ہماری تو مسجدوں کے اندر بیچاری عورتوں کے لیے کوئی حصہ اپوائنٹڈ نہیں ہے کہ اگر عورتیں کہیں باہر کسی ضرورت کے کام سے ہوں، مجبوری میں ہوں، یا اپنی کسی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ہوں اور نماز کا وقت آ جائے دین دے ہیو ٹو ویٹ کہ وہ اپنے گھر پہنچیں. نماز قضا ہوتی ہے تو نماز قضا ہو جائے. بٹ ہمارے معاشرے میں اتنی ہیوج مساجد کے اندر عورتوں کے پورشنز نہیں بنائے جا سکتے. نماز جنازہ میں ان کی شرکت تو بہت ہی دور کی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو تو بہت موقع ملتا ہے قبر کی آیت سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے سبق لینے کا، غور کرنے کا، موت کو یاد کرنے کا، قبرستان جانے کا. آپ دیکھیں کتنا بھی کاروبار میں انوالو مرد ہوں، کتنا بھی ٹف نوکریاں کرتے ہوں، کتنا بھی زیادہ ٹائٹ روٹین ہو، خاندان میں کسی نہ کسی یا دوستوں میں کسی نہ کسی کے انتقال پر، بیوریل پر، تدفین پر قبرستان جاتے ہیں نا. اپنی آنکھوں سے مردے کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر میں آپ خواتین سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس خاتون نے آخری دفعہ کب مردے کو لحد میں قبر میں اترتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ کہیں گے نہیں، شاید میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا. کوئی کہے گا شاید بہت سال پہلے دیکھا تھا. بہرحال ہمارے ہاں ایک یہ بھی چیز ہے کہ بہت زیادہ عورتوں کو قبرستان جانے سے انکریج نہیں کیا جاتا. اس کے بارے میں بھی اسکول آف تھاٹس کے مطابق رائے الگ الگ ہے. زیادہ تر خواتین اگر اپنے اسلامک ڈیکورم کے ساتھ، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے جانا چاہتی ہیں تو اپروپریٹ ٹائمنگز میں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں. وہاں جا کر شور شرابہ اور واہ ویلا نہ مچائیں، اور وہاں پر دعائے مغفرت اپنے جانے والے کے لیے بھی اور سب کے لیے پڑھیں. پراپر حال حلیے میں جائیں. یہ اگر آپ اور میں اس طرح کے اہتمام کرتے ہیں تو الحمدللہ. ہاں آئی نو ون اسکول آف تھاٹ از اسٹرکٹلی کہ نہیں، عورتیں بالکل قبرستان نہیں جا سکتی. لیکن آپ کو اس وقت میں جو چیز بتانا چاہ رہی ہوں وہ کیا ہے کہ مرد مردوں کو قبروں میں اترتے ہوئے فریکوینٹلی دیکھتے ہیں. مرد بلکہ اتارتے بھی ہیں، کندھا بھی دیتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو، مردوں کو. اپنے ہاتھوں سے قبروں میں مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. میں حقیقتاً کہہ رہی ہوں اگر ہم عورتیں اپنے آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ کر آئیں. عورتوں میں اسپرچویلٹی بہت ہوتی ہے، اتنا مجھے یقین ہے. ہاں مان لیا کہ شیطان ہم پر حملہ بہت کرتا ہے، لیکن I know one more thing. عورتیں اسپرچویلٹی میں اگر ان کو صحیح ڈائریکشن دی جائے تو وہ بہت آگے نکل جاتی ہیں، بہت آگے. آپ دیکھیں بہت ہمبل ہوتی ہیں وہ خواتین جو مردوں کو نہلاتی ہیں. آپ کو ان کے اندر ایک الگ عاجزی نظر آتی ہے، آپ کو ان کے اندر ایک الگ سا ایک نرمی والا رویہ نظر آتا ہے، نرمی والا رویہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ اپنے ہاتھ سے اگر عورت کسی کو لحد میں قبر میں اترتا ہوا دیکھے گی نا اپنی آنکھوں سے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس مردے پر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھے گی، آئی ایم 100% شیور اس کے اوپر کئی دن تک اس کا امپیکٹ رہے گا. آئی ایم 100% شیور. اچھا خاصا موت کا ریمائنڈر ہوتا ہے یہ کہ آپ ایک مردے کو اپنے کندھوں پر قبرستان لے کر جا رہے ہیں، گڑھا کھودا جا رہا ہے. اپنا وہ انسان جو ہمارے درمیان ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اس کو لا کر اکیلے قبرستان میں ٹنوں مٹی کے نیچے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اندھیری رات ہوگی، بند قبر ہوگی، کوئی اپنا پاس نہیں ہوگا، ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہوگی. یہ کیفیت اور نظر کیا ہوتا ہے ہمیں. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، بٹ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں.
اتنا بڑا ریمائنڈر ہمیں ہر دوسرے دن اللہ تعالیٰ موت کی نظر میں دکھائیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا سگریٹ پی رہا ہے، کچھ اس کونے میں کھڑا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کے موبائل فونز میں ایک دوسرے سے ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، کسی کی فون پر بات چل رہی ہے، کسی کی بزنس کال آ گئی، کسی کے کلائنٹ کی کال آ گئی. کہاں گیا موت کا خوف؟ کہاں گیا قبرستان کا تقدس؟ کہاں گیا اس قبر کا ڈر اور خیال کہ کل کو میں بھی اس مردے کی جگہ ہوں گا؟ کہاں گیا رب کو سوال جواب اور حساب کتاب اور جواب دینے کی فکر کا معاملہ؟ نتھنگ. کیا ہے یہ؟ یہی تو ہے الہاکم التکاثر. تم کو غفلت میں ڈالے رکھا اس دنیا کے گھن چکر نے. یاد ہی نہیں آتا، نہ قبر کی حقیقت سمجھ آتی ہے، نہ موت کا وقت یاد آتا ہے، نہ اپنی کیفیت سمجھ آتی ہے، نہ اپنے رب کا ہلکا سا بھی ایک گلمس آف فیئر آتا ہے. ڈیلیوڈیڈ ڈیلیوڈیڈ ڈیلیوڈیڈ، دنیا میں کھوئے ہوئے، دنیا کے دھوکے کا شکار. صحابہ کو ہم سب جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بڑی بڑی آج کل ہم نعتیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑی بڑی ہم شاعری کرتے ہیں کہ میں جو ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر، تو میں ایک راستے کی خاک ہوتا، میں درخت کا پتا ہوتا، میں صحابہ جیسے قدم رکھنے والا ہوتا، میں ان کے پاؤں کی چپل ہوتا، میں احد میں کھڑا ہوا ایک انسان ہوتا، میں جو ہوں وہ ہجرت مدینہ کے وقت ریت کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہوتا، میں انصار میں سے ایک صحابی ہوتا. کتنے بڑے بڑے ہم دعوے کر جاتے ہیں شاعری کرتے کرتے اور نعتیں پڑھتے پڑھتے، اور یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ، اور کیا کہتے ہیں، مسور کی دال، پتہ نہیں کیا، سم تھنگ لائک دس، یہ منہ اور مسور کی دال، سم تھنگ لائک دس، آئی ڈونٹ نو. ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہم شاعری میں یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اس ٹائم پر ہوتے تو ہم کتنے شاندار مسلمان ہوتے. کیا گارنٹی ہے کہ ہم اس ٹائم پر ہوتے تو ہم، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ابو لہب کے ساتھی اور ابو جہل کے ساتھی نہ ہوتے؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے، ہم اپنے عمل اور اپنے کرتوت دیکھ لیں. قبرستانوں میں کھڑے ہو کر ہم سگریٹ پھونک رہے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں کھڑے ہو کر ہم موبائل فونز پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں کھڑے ہو کر بھی ہم کاروبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے فون سائلنٹ نہیں ہو سکتا؟ اس جانے والے کی بھی کوئی سینٹٹی ہے، اس جانے والے کے غم کو تو ذرا تھوڑی دیر فیل کریں، کوئی اس کی بھی، اس باڈی کی بھی ریسپیکٹ کریں جس کو ادب کے ساتھ آپ اللہ کے حوالے کرنے آئے ہیں. Nothing. Deluded. الہاکم التکاثر. ہم تو اتنے اس لہو میں ڈوب گئے، ہم اتنے اس دنیا سے ڈیلیوڈڈ ہو گئے کہ ہمیں تو قبر تک جگاتی نہیں. اتنی بڑی غفلت ہے ہماری. صحابہ کو دیکھیں، ہم چاہتے تھے نا کہ ہم صحابہ بنتے. وہ قبروں کو دیکھ کر روتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ وہ قبر، کسی بھی قبر پر جا کر اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اور ان کو جب پوچھا کرتے تھے صحابہ کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیوں اتنا روتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے قبر دیکھ کر اپنی قبر، اپنی موت، اپنا حساب کتاب، مجھے اپنا فرشتوں کو سوال جواب کے اوپر ایک گھبراتی ہوئی کیفیت محسوس ہوتی ہے. کتنے لمحے صحابہ قبروں کے اوپر بیٹھا رہا کرتے تھے. تو آنکھیں کھولنے کا مقام ہے سورت التکاثر کا یہ والا. قبر جس کی طرف ہم لمحہ بلمحہ بلمحہ بڑھ رہے ہیں. کیک کاٹتے ہیں بڑے شوق سے اپنی برتھ ڈیز کا. ہاں، کس بات پر خوشی ہو رہی ہے؟ لگتا ہے بہت نیکی کی پوٹلیاں جمع کی ہوئی ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں. 50 سال کی آنٹی ہیں اور باز نہیں آتی ہیں. ہم ہر ایک فرینڈ، ایک تو 50 سال کی آنٹیز کو پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے اپنا کیک کاٹتے ہوئے فیس بک پر اپنی تصویریں ڈالنے کا. ڈالے جائیں گے تصویریں. اب ناؤ آئی ایم 50، ناؤ آئی ایم 40، ناؤ آئی ایم 45. لمحہ با لمحہ جو قدم قبر کی طرف جا رہے ہیں، خوف نہیں آتا؟
کہ پلے کچھ نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، شاید ہی 5 وقت کی نکلیں زندگی بھر میں، اور جو نکلیں تو ایسی کوالٹی کی ہوں کہ اگر کوئی ہمیں بھی تحفے میں دے تو ہم واپس کر دیں، بھائی اپنے پاس ہی رکھو. یہ حال ہے. اور ہم اتنے ڈیلیوڈڈ ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس نہج پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. آنکھیں کھولنے کا مقام ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں قبروں کو ہم نے دیکھنا ہے، قبروں میں ہم نے پہنچنا ہے. کسی کی قبر پر جا کر کسی کی موت کا سن کر اپنی موت یاد نہیں آتی. ہمارا ڈیلیوژن کا حال میں آپ کو بتاؤں، اینڈ اٹس اے ویری پریکٹیکل اپروچ، ابھی آپ سب کو کلک کرے گی. ہماری ڈیلیوژن کا حال، اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہو اور وہ کسی کی شادی دیکھے، وہ کسی کے شادی کے فنکشنز دیکھے، وہ کسی کے شادی کے بہترین جوڑے اور مسکراتے ہوئے چہرے دیکھے، تو اس کو تو اتنا احساس ہوتا ہے، ہائے میری شادی نہیں ہوئی، ہائے میری شادی نہیں ہوئی. شادی نہ ہونے کا احساس تو پھوٹ پھوٹ کر ہوگا. کسی کو اللہ نے بچے دیے، اس کو بچے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچے دیے اور کسی کو نہیں دیے. جس کو نہیں دیے اس کو شدت سے احساس ہوگا کہ ہائے میرے بچے نہیں، میرے بچے نہیں، میرے بچے نہیں. لیکن جب ہم کسی کی موت دیکھتے ہیں تو ہمیں کوٹ کوٹ کر یہ احساس کیوں نہیں ہوتا، میری موت آنے والی ہے، میری موت آنے والی ہے، میں نے بھی مرنا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ کے گئے ہیں کہ لذت کو، مزوں کو، انٹرٹینمنٹ کو چورا چورا کرنے والی موت کو بار بار یاد کرو. ایک واقعہ آتا ہے صحیح حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، اپنے مصلے پہ تشریف لائے. مصلہ کہتے ہیں مسجد کو، مسجد وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں جتنے لوگ سب بیٹھے ہیں نا، خوب ہنس رہے ہیں، خوب ہنس رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما انکم لو اکثرتم ذکر ہاذم اللذات. آپ نے فرمایا اگر تم لذتیں ختم کرنے والی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تو وہ تم کو اس سے روک دے جو میں دیکھ رہا ہوں. یعنی اگر تم لذت کو چورا چورا کرنے والی کو یاد کرو تو تم اس طرح ٹھٹھے مار مار کے نہیں ہنسو جو میں دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ. تو لذتیں ختم کرنے والی موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو. فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ. اس لیے کہ قبر پر کوئی دن نہیں آتا مگر وہ کہتی ہے. کیا ہم سب کی قبر اپوائنٹڈ ہے؟ جی ہاں. کون کب انتقال کرے گا، کون کہاں دفنایا جائے گا، کون کہاں سے روز محشر اٹھایا جائے گا. Everything is appointed. Everything. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر ہر دن کہتی ہے، کوئی دن نہیں ہوتا کہ قبر نہ کہتی ہو. یعنی قبر اپنے آنے والے کو ہر دن پکارتی ہے. آپ کے اپنے جن سے آپ محبت کرتی ہیں وہ آپ کو ہر دن پکاریں یا نہ پکاریں، قبر پکارتی ہے. مائیں روتی ہیں، اولادیں جوان ہو گئی، مجھے پوچھتی نہیں، شادیاں ہو گئی، اپنے گھر والے ہو گئے، اماں ابا کا احساس نہیں، فون نہیں کرتے، فیس ٹائم نہیں کرتے، زوم کال نہیں کرتے، اسکائپ کال نہیں کرتے، بچے نہیں پکارتے تو ماں باپ روتے ہیں. قبر روز پکارتی ہے. تھوڑا سا بھی اگر احساس کر لیں تو زندگی میں وہ کریں جو ہمیں آگے فائدہ دے گا. آپ نے فرمایا فَيَقُولُ، قبر کہتی ہے انا بیت الغربہ، میں تو مسافر کا گھر ہوں. انا بیت الوحدہ، میں تو تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت التراب، میں تو مٹی کا گھر ہوں. انا بیت الدود، میں تو وارمز کا، کیڑوں کا گھر ہوں. قبر ہر دن پکارتی ہے تاکہ قبر میں آنے والا تھوڑی تیاری کر لے. سوچیں کتنا ڈیلیوٹیڈ ہے ہم سب، کتنے بھولے میں ان قبروں کو، اس موت سے جڑی ریالٹیز کو. کس کے پیچھے؟ دنیا کے چکروں میں، دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کی خواہشات میں سب بھولے بیٹھے ہیں. اتنا کہ قبرستانوں کے باہر سے گزرتے ہیں، اپنوں کو دفناتے ہیں،
اپنوں کو نہلاتے ہیں، ان کو کفن پہناتے ہیں، پھر بھی التکاثر میں انوالوڈ ہی رہتے ہیں۔ اس خبر کو بار بار یاد کیا کریں، اور ایک بہترین وقت ہے قبر کو یاد کرنے کا۔ اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، قبر میں تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، دنیا میں بھی ہوگا۔ یہ جو بعض اوقات بعض رشتے، اور خاص طور پر میں اس وقت اگر بات کروں، اٹس اے ویری کروڈ فیکٹ بٹ آئی ول ٹیل یو، اس لیے کہ شیطان نے نا اس انسٹیٹیوشن پر حملہ کیا ہوا ہے، اور وہ انسٹیٹیوشن ہے شوہر اور بیوی کا۔ دیکھیں، ہم بہن بھائیوں کی زیادتیوں پر بھی، بے تحاشا زیادتیوں پر بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں، سسرال والوں کو بھی ٹو سم ایکسٹینٹ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک وہ رشتہ جو کانسٹنٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کانسٹنٹ فرکشن کرتا ہے، بیکاز شیطان فرکشن ڈالتا ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ اگر شوہر اور بیوی جب جھگڑا ہو جائے، جھگڑا تو ہوگا، میں کبھی امپریکٹیکل بات نہیں کرتی ہوں کہ آپ ایسی شاندار بیوی ہوں کہ آپ کبھی اپنے شوہر سے جھگڑے ہی نہیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ ٹکراتے ہیں، اور یہ بھی زندگی کی خوبصورتی ہے، جہاں دو پرسنالٹیز ہیں وہاں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ اختلاف ود ان منٹس ختم ہو جائے، ڈیزالو ہو جائے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور میں مشورہ دوں گی، سپاؤس لڑائی کو جلد از جلد ختم کرنے کا بہترین طریقہ سامنے والے کی اور اپنی قبر کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ سوچیں آپ کے بہت پیارے شوہر ہیں، لیکن آپ کو بہت انوائے کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت لڑتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے۔ ایک لمحے کے لیے بھی سوچیں، بہترین محبت کرنے والی بیوی تو سوچنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر یہ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ، آپ کے بعد میری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا سہارا ہے، اسی وقت آپ کا غصہ فزل آؤٹ کر جائے گا۔ میں لکھ کر دیتی ہوں آپ کو، آپ یہ کرنا شروع کریں، آپ کے جھگڑے کبھی پرولونگ نہیں ہوں گے، آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ لمبی لمبی بحثیں کبھی نہیں کریں گے۔ تو قبر اور قبر سے جڑی حقیقتوں کو یاد رکھیں، اینڈ آفٹر دیٹ اپلائی اٹ آن ایوری ریلیشن۔ ہر رشتہ جو آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کے غصے کو ختم کر سکتا ہے آپ کا ایک تھاٹ، اگر آپ قبر کو یاد کر لیں۔ مستدرک الحاکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہومانی لا یشبعانی، دو ایسے خواہش رکھنے والے ہیں، لا یشبعانی، جن کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھتی، یعنی دو ایسے پیاسے ہیں جن کی تھرسٹ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہوم فی علم لا یشبع، جو علم کا پیاسا ہے اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع، اور جو دنیا کا خواہش مند ہے اس کی کبھی خواہش پیاس مکمل نہیں ہوتی، یعنی وہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والا کبھی اپنی پیاس کو بجھتا ہوا محسوس نہیں کرتا۔ طالب علم اور طالب دنیا، ان دو کا ذکر بڑی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کیا ہے، اور یہ حدیث بڑی خوبصورتی سے یہی چیز ہمیں ڈیفائن کر رہی ہے جو سورۃ التکاثر کی اب تک کی ان دو آیات میں ہم نے سیکھی ہیں، کہ کیسے دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کانسٹنٹلی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر تک جا پہنچتا ہے۔ اگر میں اس کو پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ سورۃ التکاثر کی دونوں آیات کو اب تک کی جو ہم نے اسٹڈی کی ہے اس کو لوں، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بڑی خوبصورتی سے یہ جو سورۃ التکاثر کی دو آیات ہیں، یہ ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہٹا کر، کھینچ کر علم کے پیچھے بھاگنے والا بنانے کے لیے بہترین دو جملے ہیں۔ ہم نے بھی الحمدللہ اب تک کتنے ہی موتی، علم کے موتی، ان آیات سے، ان الفاظ سے سمیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں طالب دنیا نہیں بلکہ طالب علم بنا دے، تاکہ ہم اللہ کے دیے ہوئے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوار سکیں۔ اور اپنی اس نیکسٹ ایکسپلینیشن کو ان دونوں آیات پر فوکس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔
دیکھیں جو سورت کی دونوں آیات ہیں پہلی اور دوسری، وہ تو ہم زندہ انسانوں کو حقیقت بتا رہی ہیں نا. میں اور آپ اس وقت زندہ ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن سمجھ رہے ہیں. تو اسکالرز نے ایک سوال اٹھایا ہے تاکہ ہم جیسے اسٹوڈنٹس اس سوال سے سیکھ سکیں، اور انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ ہر قرآن پڑھنے والے کو، ہر قرآن سمجھنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سورت التکاثر جو انسانیت کی کرنٹ سچویشن بتا رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کو استعمال کیا ہے وہ پاسٹ ٹینس میں آئے ہیں. الہاکم کا الہا ہوا کا فعل ماضی ہے، اور زرتم میں فعل ماضی انتم استعمال ہوا ہے. یعنی دونوں آیات میں جو ہمارا کسی ایکشن کی طرف فوکس کرایا گیا ہے وہ فعل ماضی پاسٹ ٹینس سے کرایا گیا ہے. الحمدللہ اسکالرز نے اس کی بھی بڑی خوبصورت حکمت جو ہے وہ مینشن کی ہے. اور وہ حکمت کیا ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس صورت میں فعل ماضی کو ان دو پرومیننٹ آیات میں رکھا ہے، اس میں ایک گارنٹی ہے. اس لیے کہ عربی زبان میں فعل ماضی ٹو شو گارنٹی لایا جاتا ہے، سم تھنگ جو کہ کنفرمڈ ہے، جس کو آپ کہتی ہیں ڈن ڈیل. یہ ہم اپنی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں پچھلی صورتوں کو بھی اسٹڈی کرتے ہوئے کئی مرتبہ علم البلاغہ کے اس اصول کو پڑھ آئے ہیں کہ جو ڈن ڈیل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فعل ماضی سے عربی زبان میں پریزنٹ کی جاتی ہے. یعنی کیا چیز گارنٹیڈ ہے، کیا چیز ڈن ڈیل ہے، کیا چیز فور شور ہمیں فیس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فعل ماضی سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ تر لوگوں کی حالت زار یہی ہوگی جو ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے. کم ہی لوگ ہوں گے، ہینڈ فل لوگ ہوں گے، مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو تکاثر کو چھوڑنے کی طرف آگے بڑھیں گے، جن کو تکاثر کو چھوڑنے کی توفیق ملے گی. جب یہ اللہ تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس استعمال کیا، اٹ ڈیلیوڈیڈ یو. زیادہ تر انسانوں کو اگر آپ غور کریں، سن کر بھی نہیں سدھرتے، دیکھ کر بھی نہیں راہ راست پر آتے. قبروں کو دیکھ کر بھی انسان، میجورٹی انسان کا تکاثر چھوٹتا نہیں ہے. مردوں کو دفنا کر بھی، اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل کرا کے بھی ہم انسانوں کا دنیا کا تکاثر، حب دنیا چھوٹتا نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس تکاثر سے، اس لہو سے بچائیے. اللہ ہمیں حق دکھائیے، اللہ ہمیں حق کے راستے پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں قبروں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم اور ہمارے بچے ڈیلیوڈیڈ ہیں، اس حق سے دور ہیں، موت کی حقیقت بھولے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی موت اور قبر کی ایسی بیلنسڈ ریالٹی دے دے کہ ہم دنیا میں بیلنسڈ مسلمان بن کے، نہ دنیا میں صرف کھوئے ہوئے، نہ دنیا کو چھوڑ کر موناسٹریز میں بیٹھے ہوئے، ہم ان دونوں کا بیلنس مسلمان اس دنیا میں چل سکیں. بہترین لیگیسی اپنے پچھلے مسلمانوں کی اڈاپٹ کر سکیں، بہترین لیگیسی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ چک سکیں. اللہ ہماری قبروں کو کشادہ فرمانا، اللہ ہمیں ایمان پر موت دینا، اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے راضی ہوں. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمانا. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.